اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص کر کے آپ کی اور میری ان حقیر کوششوں کو اللہ قبول فرما لے. اور جیسے ہم اس جگہ پہ اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو ایسے ہی جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے. ہم انشاءاللہ سورہ الانشقاق سے آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. اللہ رب العزت نے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے. اور فرمایا جب زمین پھیلا دی جائے گی اور فرمایا اس میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی. زمین جو قیمتی نباتات ہیرے جواہرات اور خزانوں کو اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہیں اتنے انسانوں کو اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہیں. قیامت کا دن ہوگا یہ انسان اپنے یہ زمین ہر انسان ہر نباتات اور جمادات کو باہر پھینک دے گی. فرمایا خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. فرمایا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی یہی اس کا حق ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. فرمایا اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے. بڑی سخت مشقت پھر تو اس سے ملنے والا ہے. دیکھیں ایک انسان پیدا مشقت سے ہوتا ہے بچپن بھی مشقت والا جوانی میں بھی مشقت اس کے بعد 40 کے بعد کی عمر میں بھی مشقت ہے. اللہ نے فرمایا دیکھیں جتنی بھی مشقت کرو ہر انسان مشقت کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک. کبھی بیماری کی مشقت کبھی بھی ڈیلی روٹین کی مشقتیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم مشقتیں کرتے رہو گے لیکن فائنلی اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ گے. آج آپ کو اور مجھے اپنی مشقتوں کا جائزہ لینا ہے. یہ مشقتیں دنیا کی خاطر ہیں یا رب کی خاطر؟ دنیا کی خاطر ہوئی تو دنیا تو ختم ہو جائے گی. لیکن اگر یہ مشقتیں اپنے رب کی خاطر ہوئی تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہ رب آپ کی اور میری مشقتوں کا آپ کو اور مجھے بہترین صلہ دے گا. اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. رہا وہ شخص جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے سو عنقریب اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی خوشی سے آئے گا. لیکن بچہ وہ شخص فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. دو آپشنز ہیں آپ کا اور میری مشقتوں کا رزلٹ یا تو آپ کو اور مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا نا کوئی سامنے بھی آنا پسند نہیں کرے گا وہ اتنا برا رزلٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا. اس دن مشقتوں کے سلے میں آپ کی اور میری ہر دن کی مشقت ہر رات کی مشقت. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اب یہ ایسا شخص تھا جو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہا کرتا تھا اور اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے رب کے پاس واپس نہیں جائے گا. فرمایا کیوں نہیں یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا ہے. آپ اور میں جب دنیا کی زندگی میں مشقتیں کرتے ہیں تو آپ اور میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. ہمارے اوپر کیمرے کی آنکھوں بڑے کانشیس ہیں لیکن آپ اور میں یہ بھول جاتے ہیں ان ربہ کان بہ بصیرا. آپ کا رب ہر وقت آپ کو دیکھتا ہے. اور فرمایا
بس نہیں، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے۔ کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا آئے گا، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی آئے گی، کبھی محتاجی ہے، کبھی امیری آئے گی، کبھی امیری ہوگی اور کبھی فقیری آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مختلف حالات سے گزرتے جاؤ گے، اور فرمایا تو ان لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بینک اکاؤنٹ ہے جو آپ کا اور میرا ہے، لیکن وہ اکاؤنٹ آخرت کے نام ہے۔ آپ اور میں اس میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا آپ اور میں اتنی نیکیاں، اتنا سامان، اتنا مال سمیٹ رہے ہیں؟ اس دنیا کے 60 سے 70 میکسیمم 80 سال کی زندگی سے ہم ہزاروں کروڑوں سالوں کی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایک انسان نے کہیں مہینے کے لیے جانا ہو کتنے بیگ پیک کیے جاتے ہیں؟ ایک انسان نے کہیں پر ایک سال کے لیے رہنے کے لیے جانا ہو کتنا سامان اکٹھا کیا جاتا ہے؟ لیکن آپ اور میں اس دنیا سے جانے والے ہیں ایک ایسے گھر کی طرف جس کی زندگی، جس کا ایک دن بھی 50,000 سال کے برابر ہے۔ کیا آپ نے اور میں نے اس کے لیے پیکنگ کی؟ کیا آپ نے اور میں نے اس کے لیے انویسٹمنٹ کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بس انہیں جو لوگ جمع نہیں کرتے، فرمایا بس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے کبھی بھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجیے جن کو کبھی بھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا۔ سورہ بروج کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، فرمایا قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور فرمایا حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس وہ حاضر ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقوں والے مارے گئے جو سراسر آگ تھی، بہت ایندھن والی۔ یہ ایک قوم تھی، پتہ چلتا ہے ایک طویل واقعہ ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک راہب تھا، اس کا ایک کاہن تھا۔ جو کاہن تھا وہ بڑا بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک نوجوان بچہ دو، کیونکہ میں تو کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتا ہوں، تاکہ میں اس کو اپنا علم دے سکوں۔ اب بادشاہ نے پورے علاقے میں سے ایک عمدہ، ایک اچھے خاصے ذہن والا بچہ اس مقرر کر دیا۔ اب وہ بچہ روز جایا کرتا تھا کاہن کے پاس وہ کہانت سیکھنے کے لیے۔ ایک دن وہ رستے میں ایک راہب کو دیکھتا ہے، وہ راہب کے حجرے میں جاتا ہے۔ اس دور کے مسلمان راہب تھے، اس دور کے مسلمان عیسائی تھے۔ اب جب وہ راہب کو دیکھتا ہے، کچھ علم راہب سے حاصل کرتا ہے، کچھ علم وہ اس کاہن سے حاصل کر رہا ہے۔ اب کاہن جو علم سکھاتا تھا وہ تو سراسر باطل تھا، لیکن جو راہب جو عیسائی تھا وہ توحید سکھاتا تھا، وہ اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتا تھا۔ اب وہ بچہ دونوں طرف جا رہا ہے، اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک دن ایک اس علاقے کے اندر، اس قوم کے اندر، اس کے گاؤں کے اندر ایک شیر آ جاتا ہے یا ایسا کوئی بڑا جانور آ جاتا ہے۔ اب وہ شخص، وہ بچہ، وہ لڑکا یہ سوچتا ہے آج امتحان کا دن ہے، آج دیکھا جا سکتا ہے کس نے مجھے صحیح علم سکھایا ہے۔ اور وہ راہب سکھا چکا تھا کہ مدد اللہ کا نام لینے سے آتی ہے۔ وہ جانور جسے پوری قوم ڈر رہی ہے، اس نے اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ کہا ہے اور اس جانور پر حملہ کیا، وہ جانور مر گیا جس سے پوری قوم ڈر رہی تھی۔ اس جانور سے جان چھوٹ گئی۔ اب قوم نے دیکھا اس نے تو بڑا انوکھا جملہ بولا ہے، ایسا ہی کلمہ بولا ہے کہ جو بڑا حیران کن ہے۔ ساری قوم اب اس کی طرف دیکھے، اب لوگ اس کے پاس اکٹھا ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں میرے لیے میرا یہ کام کر دو، میرا بچہ یہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کروا دو، اس کو ٹھیک کر دو، اس کو ٹھیک کر دو۔ وہ سب کے لیے اللہ کا نام لیتے اور وہ سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتا کچھ ایسے ہے، جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ جس بچے کو میں نے چنا ہے وہ بچہ کسی اور ہی رستے پر ہے،
وہ بادشاہ بڑا مشرک تھا، اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل کرا دیا جائے، قتل کروا دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص میرے ہی علاقے میں رہتا ہوا، میرے ہی قوم کے اندر رہتا ہوا، مجھ سے ہی مال کھاتا ہوا میرے خلاف ہو گیا، میرے مذہب کو ہی چھوڑ دیا، گویا اعلان جنگ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ اور لے جا کے پانی میں ڈبوؤ، سمندر میں پھینکاؤ، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، کہیں سارے کے سارے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، عیسائیت کو قبول نہ کریں۔ وہ قوم کے جو سپاہی تھے اس کو بٹھاتے ہیں کشتی میں، سمندر کے درمیان لے کے جاتے ہیں، اس کو دھکا دینے لگتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا کچھ ایسے ہیں، کشتی والے سارے مر جاتے ہیں سوائے اس ایک شخص کے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ پھر بادشاہ کہتا ہے اچھا کچھ اور لوگ جائیں تو جا کے اس کو پہاڑ کے اوپر سے پھینکیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پہاڑ کے اوپر لے کے جاتے ہیں، چند سپاہی لے کے جاتے ہیں، وہ سپاہی گر کے مر جاتے ہیں، لیکن وہ شخص، وہ نوجوان گر بچ جاتا ہے، اور وہ خود بادشاہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ، وہ آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا تو کریں کیا، پبلک اکٹھی کریں، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کریں، اور میدان میں اکٹھا کرنے کے بعد ان کو، جب سارے سب کو میدان میں اکٹھا کر لیں تو ان کے سامنے مجھے مار پتہ کیسے سکتے ہو، جب تم کہو گے بسم اللہ، تم بسم اللہ کہہ کے تیر چلاؤ گے میں مر جاؤں گا، پھر مار سکتے، ورنہ تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ بادشاہ تو یہ چاہتا تھا کسی طریقے اس فتنے سے جان چھوٹے۔ جب انہوں نے ایک میدان میں، اس بادشاہ نے سب کو اکٹھا کیا، اب اس کے سامنے اس کا تیر مارا گیا، بسم اللہ کہہ کر اس لڑکے کے لگ جاتا ہے، لڑکا تو مر جاتا ہے، لیکن ساری قوم جو یہ سین دیکھنے والی تھی ساری مسلمان ہو جاتی۔ بادشاہ یہی تو چاہتا نہیں تھا۔ اب جب یہ سین ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت ہوتا کچھ ایسے ہے، جب پوری قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو بادشاہ کو بڑا دکھ آتا ہے۔ بادشاہ خندق کھودواتا ہے، ایک بہت گہری زمین کھودواتا ہے، پھر اس میں ایندھن بھرتا ہے، اس میں آگ جلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب جتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان سب کو اس آگ میں گرا کر مار دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اس خندق والے جو سراسر آگ تھی، ایندھن والی۔ اب دیکھیں وہ آگ تو ایسی تھی، اس نے کیا کہا تھا، جو اسلام نہیں چھوڑے گا اس کو جلا دوں گا، لیکن اسلام میں سکون ہی اتنا ہے، راحت ہی اتنی ہے، انہوں نے جہنم، اس آگ میں، دنیا کی آگ میں جلنا برداشت کر لیا، لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ وہ دن تھا کہ اس دن پھر زمین نے بھی دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو لے کے چھلانگ لگا رہی تھی کہ ہاں میں حق پر ہوں، میرا رب مجھے آخرت میں بچا لے گا، اس دنیا کا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ لوگ اس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اس پر جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے، اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب ہے، ہر تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، فرمایا پھر انہوں نے توبہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ وہ لوگ جو ایمان والوں کو اذیتیں دیتے ہیں نا، وہ لوگ جو رب کے پسندیدہ لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر توبہ نہیں نہ کرتے، ان لوگوں سے جا کے معافی نہیں مانگ لیتے، اپنے رب سے معافیاں نہیں مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے حکم نازل کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو اذیت دینے والے ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا، فرمایا وہ جلنے کا عذاب چکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت مل جانا۔ آج آپ کی اور میرے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ اچھا گھر مل جانا، عزت مل جانا، شان و شوکت مل جانا، اچھا گھر، اچھی جاب، اولاد، بیٹے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جو شخص جنت تک پہنچ گیا، ایمان لا کے عمل صالح کرتا ہے، دنیا میں اگرچہ غریب تھا، دنیا میں اگرچہ محتاج تھا، لیکن وہ
شخص اصل میں کامیاب ہے۔ فرمایا لیکن دوسری طرف ان بطش ربک لشدید، فرمایا بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج آپ اور میں دنیا کے چکروں میں پڑھ کر اپنے رب کی پکڑ سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو اور مجھے ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر رکھنے کی ضرورت ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور رب کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے پھر اس انسان کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہ بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ اور فرمایا فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ آپ اور میں دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العالمین کا ارادہ نہیں بدل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو فرعون اور سمود کے تھے؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، فرمایا وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے، ایسی شان والا قرآن کہ جو اس کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بدل جاتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن بڑی شان والا ہے، اس تختی میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے، فی لوح محفوظ، ایک ایسی جگہ لکھا ہوا ہے، ایسی تختی میں لکھا ہوا ہے، ایسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو قرآن جس میں لکھا گیا اس کی حفاظت کی گئی، آج یہ قرآن جس سینے میں ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جس ہاتھ میں ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو اہل القرآن میں شامل فرمائے۔ سورہ الطارق کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ رات کو آنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا النجم الثاقب، وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، نہیں کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اور فرمایا وہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے واپس لوٹانے پر بھی دوبارہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 30واں پارہ ہے، مکی صورتیں ہیں، مسلمانوں کے بیس بنائی جا رہی تھی، دین اسلام کی بنیاد قائم کی جا رہی تھی، لیکن بار بار قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج آپ اور میں کسی جگہ چلے جائیں اور کوئی بیٹھ کے قیامت کا جہنم کا ذکر کرنا شروع کر دے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں بس ان مولویوں کو ڈرانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، چھوڑو چھوڑو، جب جہنم آئے گی قیامت آئے گی مریں گے دیکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین بار بار آپ کو اور مجھے یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا، یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ خفیہ راز ہوتے ہیں نا جن کو کوئی نہیں چھیڑتا، جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ان کو جانچا جائے گا، ان کی اچھی طرح رکھ کے ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ آپ کے اور میرے راز جو ہم سمجھتے ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کل قیامت کے دن سب کے سامنے رکھ کے، وہ دن جس دن انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ازواج مطہرات ہوں گی، صحابیات ہوں گی، اس دن رکھ کے
سب کے سامنے راز کھول دیے جائیں گے. اور فرمایا فما لہ من قوہ، ان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کسی قسم کا کوئی مددگار ہوگا. قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے. آپ اور میں ایک سخت گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکال کے، زمین جتنی سخت ہو اللہ اس کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکال دیتا ہے. پھر وہ پودا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، وہ مٹی کہاں جاتی ہے. آپ نے اور میں نے زمین میں کوئی چیز گاڑ دی ہو، ایک بہت چوڑے درخت کی جتنی کتنی مٹی باہر نکلے گی، لیکن وہ اللہ رب العالمین ہے نا، وہ درخت چھوٹے سے بیج سے چھوٹا سا پودا اور بڑا ہو کے کتنا درخت بنتا ہے، کتنا موٹا اور کتنا چوڑا ہو جاتا ہے. لیکن کیا کسی انسان کو مٹی ساڑ کر کرنی پڑتی کہ پودے کو جگہ چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو والارض ذات الصدع، قسم ہے اس زمین کی جو پھٹنے والی ہے. بے شک یہ ایک یقیناً دو ٹوک بات ہے اور یہ ہرگز مذاق نہیں ہے. آپ نے اور میں نے دین کو مذاق بنایا، جبکہ قیامت، جبکہ آپ کا اور میرا انجام یہ کوئی مذاق نہیں. فرمایا بے شک وہ ایک خفیہ تدبیر کرتے ہیں اور بڑی خفیہ تدبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی ایک خفیہ تدبیر کرتا ہوں. فمہل الکافرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو آپ کافروں کو مہلت دے دیجیے. اور فرمایا ایسی مہلت جو بہت تھوڑی سی ہے. امہلہم رویدا، آج آپ اور میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ اور میں سمجھتے ہیں ہمارے گناہ پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نافرمانوں کو، ایسے ناشکرے لوگوں کو، ایسے کافروں کو مہلت دے دیجیے جو بڑی تھوڑی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے. سورۃ الاعلیٰ کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، فرمایا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے بلند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو عظمت والا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کی تسبیح شروع کی. کون؟ جو بڑی عظمت والا ہے، اور اس تسبیح کو رکوع میں رکھا. سبحان ربی العظیم. آیت نازل ہوتی ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے اعلیٰ یعنی سب سے بلند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کو سجدے میں رکھ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آیت سنتے تھے سبح اسم ربک الاعلی تو فرمایا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے حکم دیا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو الاعلیٰ ہے. فرمایا وہ رب جس نے پیدا کیا پھر اسے درست بنایا، فرمایا پھر اندازہ ٹھہرایا، پھر ہدایت کی، اور وہ ذات جس نے چارہ اگایا پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا اور کرکٹ بنا دیا. فرمایا ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے جو آپ کو نہیں بھولے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو تیز سپیڈ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل علیہ السلام چلے جائیں اور مجھے قرآن کی آیات بھول جائیں. اللہ رب العزت آسمان سے آیتیں نازل فرماتے ہیں. فرمایا سنقرئک فلا تنسى، فرمایا ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے. مگر اللہ تعالیٰ چاہے یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو بڑی چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا ہم مجھے سب سے آسان راستے کی طرف رہنمائی کریں گے سو نصیحت کر. اور فرمایا اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، عنقریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص سیذکر من یخشی، فرمایا نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرتا ہے. پہلے کیا فرمایا؟ قرآن نصیحت ہے، لیکن اس نصیحت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟
قرآن ایک لیکچر برائے لیکچر نہیں، سن لیا اور بس سننا برائے سننا رہ گیا، بس سن لیا یا پڑھ لیا بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ایک نصیحت ہے، اور اس نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا من یخشا، جس کے دل میں خشیت ہے، جس کے دل میں اپنے رب کا خوف، اپنے رب کی معرفت ہے، وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ آج آپ نے اور میں نے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ آج قرآن کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اور میں نے قرآن پڑھنے کے بعد کیا کوئی نصیحت حاصل کی؟ کیا آپ اور میں بدل گئے؟ کیا آپ کی اور میری زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس جہنم کی آگ سے، اس نصیحت سے، یہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن تمہیں دیا ہے جو بہت بڑی نصیحت ہے، اس نصیحت سے دور تو وہ شخص رہیں گے، فرمایا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، فرمایا جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ فرمایا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہو گیا؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ آپ کو اور مجھے جائزہ لینا، کیا آپ اور میں اپنی اصلاح کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی اصلاح کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تمہاری اللہ رب العالمین خود چیکنگ کرے، خود محاسبہ کرے کہ تم نے کیا کیا کچھ کتنا غلط کیا تھا، اس سے پہلے اپنی اصلاح خود کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا افلاح، کامیاب ہے وہ شخص، اور یہ کامیابی کیسی ہے؟ جو محنت کے بدلے میں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامیابی ملے گی کس کو؟ من تزکا، جو اپنا تزکیہ کرے۔ آج آپ اور میں تزکیہ تو کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے آپ اور میں اپنا تزکیہ نہیں کرتے، آپ اور میں دوسرے انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آپ اور میں جب قرآن پڑھتے ہیں، آپ اور میں حدیث پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کس کے اندر کتنی خامی، اپنا محاسبہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل کامیابی تو ملنی اس کو ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور فرمایا اور کامیاب کون ہے؟ اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب بھی ترجیح دینے کی بات آتی ہے، آپ اور میں اب صرف اپنی دنیا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی عزت چاہتے ہو، تم دنیا کا مال و دولت چاہتے ہو، تم دنیا کی شان و شوکت چاہتے ہو، جبکہ اللہ نے جو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کوئی آنکھ، کوئی دل، کوئی دماغ سوچ ہی نہیں سکتا، امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے۔ سورہ الغاشیہ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، فرمایا کہ آپ کے پاس ڈھانپنے والی کی خبر پہنچی ہے، ایسی چیز جو ڈھانپنے والی۔ دیکھیں سم ٹائمز موسم خراب ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے اثرات تھوڑی بہت جگہ پہ ہوتے ہیں، باقی جگہ محفوظ رہ جاتی ہے۔ کوئی کسی چھت کے نیچے، کوئی کسی غار، کسی جگہ پہ پناہ لے لے، محفوظ ہے۔ لیکن قیامت کا نام ہے الغاشیہ، جو چھا جائے گی، انسان جہاں پہ بھی چلا جائے، جو مرضی کر لے، لیکن وہ قیامت کے دن کی، اس دن کی اذیت، اس دن کی تکلیفیں، اس دن کی مصیبتوں سے بچ کر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا، اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، کئی چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے، وہ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے، عاملہ عمل کرنے والے ہوں گے، بڑی بڑی محنتیں کرنے والے ہوں گے، ساتھ فرمایا ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے،
اتنی محنتیں کی انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں، اتنی محنتیں کی ہیں، اتنا کام کیا ہے کہ اس دن بھی ان کی تھکاوٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تھکاوٹ، ان کی محنت، ان کی کوشش سب کچھ بیکار ہے. کیوں؟ تسلا نار حامیہ، ان کو گرم آگ میں داخل کیا جائے گا، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. جب ان کو پیاس لگے گی ان کو ابلتا پانی پلایا جائے گا. بڑی عجیب بات ہے نا. فرمایا عاملات ناصبہ. اور میں جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے عمل کیے کہ ہم تھک گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو جنت تک ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. فرمایا جاتا ہے عمل کرنے والے بڑے تھکے ہوئے لیکن ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں. ذہن نشین کر لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ محنتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نمبر 1 ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. یقین کیجئے آج کل بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، قیام اللیل کیے جاتے ہیں، راتوں کو جا کے عبادت کی جاتی ہے، لیکن اس کو اسٹیٹس پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، سٹوری بنائی جاتی ہے. وجہ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ اب ہمیں پسند کریں، لوگ لائک دیں. دیکھیں آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور میرا رب غافل ہے، محنتیں بھی کر رہے ہیں. دیکھیں لوگ ایک دفعہ لائک کریں گے، اسٹیٹس 24 گھنٹے بعد ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. ریاکاری ہوئی، نیکی بھی مٹ گئی، لوگوں کی عزت بھی مٹ گئی، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. ہاں آپ اور میں لوگوں سے بدلہ لینے چل پڑے، جبکہ آپ کو اور مجھے نیکیاں کر کے اپنے رب سے بدلہ لینا، جنت لینی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل کرنے والے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، بڑی مشقتیں برداشت کرنے والے ہوں گے، لیکن اس دن جہنم کی آگ میں کیوں ہوں گے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ ریاکاری. اگر آپ اور میں یہ کام کر رہے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو اور مجھے اپنے رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. آج بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ لوگ اس اجر سے محروم ہوں گے، تھک کر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے یہ لوگ. اور یہ لوگ کون سے ہوں گے جو حوض کوثر سے محروم ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پہچان لیں گے میرے صحابہ، میرے ساتھی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے نشان، ان کے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، ان سے پہچان لیں گے. بڑی محنتیں کرنے والے تھے، لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پلانے سے روک دیے جائیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، بے شک یہ لوگ ایڑیوں کے بل الٹ گئے تھے. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے پھر اس دن میں بھی کہوں گا جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی اسے مجھ سے دور لے جاؤ اور اسے مجھ سے دور لے جاؤ. کہیں آج آپ اور میں جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹا ہوا تو نہیں؟ پھر جتنی بھی محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. تھک جائیں، مشقت کر رہے ہیں، ساری رات اگر کنویں میں الٹے بھی لٹک جائیں گے نا، ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے رہیں گے، اگر اللہ کے نبی کا عمل نہیں، اللہ کے نبی کی مہر نہیں، آپ کا اور میرا ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا بھی بیکار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جن کو جہنم میں گرایا جائے گا. فرمایا اب وہ لوگ جو محنتیں کر کے تھک کر اس دن گئے ہوں گے، وہ لوگ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے ذریعہ کے. یہ ذریعہ ایک خاردار پودا ہے جو تازہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ حلق میں اٹکے گا. فرمایا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا. لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے. خوشحالی کے اثرات انسان کے چہرے سے نظر آتے ہیں لیکن وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. دنیا کے سیاہ، دنیا کے بدصورت لوگ بھی اگر دل میں ایمان کی روشنی ہوگی چمکتے چہروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. ایک طرف وہ لوگ ہیں کوششیں انہوں نے بھی کی
لیکن جہنم کی آگ ٹھکانا ہوگی۔ ادھر یہ بھی کوششیں کرنے والے ہیں لیکن اپنی کوششوں پر بڑی خوش ہوں گے۔ فرمایا وہ لوگ بڑی بلند جنت میں ہوں گے، اس میں بےخودی والی فضول کوئی بھی بات نہیں سنیں گے۔ فرمایا اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، رکھے ہوئے ابخورے ہیں۔ فرمایا کتاروں میں لگے ہوئے تکیے ہیں اور بچھائے ہوئے مخمل کے قالین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ اس دور میں عرب کی بہترین سواری اونٹ تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس سواری پر بھی غور و فکر کیے جس کے اوپر تم سوار ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی آسمان کی طرف غور و فکر کیا کہ وہ کیسے بلند ہے؟ پہاڑوں پر غور کیا وہ کیسے نصب کیے گئے ہیں؟ اور زمین کی طرف کبھی غور کیا ہے کہ وہ کتنی عمدہ بچھا دی گئی ہے؟ فذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری نصیحت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کی ذمہ داری نصیحت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے کہ ان کو زبردستی کھینچ کر ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ اور فرمایا الا من تولی وکفر، رہا وہ شخص جس نے منہ موڑا اور انکار کر دیا۔ کہیں آج آپ اور میں ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں کہ آپ اور میں منہ موڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں؟ فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ العذاب الاکبر، سب سے بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دنیا میں جو کچھ بھی کر لیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر بے شک فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم ان علینا حسابہم، بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سب سے آسان حساب لے لینا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دینا جو اپنی محنتوں پر خوش ہوں گے، اور اللہ اب ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو لوگ محنتیں کر کے بھی جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ سورہ فجر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فرمایا قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ ایک حدیث ذہن نشین کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا کہ اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی، کسی اور ہستی کی، کسی اور ذات کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ ہاں اللہ رب العالمین خالق اور رازق ہے، وہ رب جس چیز کی چاہے قسم کھائے، ہم اس کے بارے میں نہیں کچھ بھی سوچ سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ پر اور مجھ پر پابندی لگائی۔ آج قسمیں کھائی جاتی ہیں ماں باپ کی، قرآن کی، اللہ کے نبی کی، لیکن اللہ کے نبی نے پابندی لگائی۔ اور پھر اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں فجر کی، نمبر 2 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اور فرمایا والشفع والوتر، فرمایا جفت اور طاق کی، یعنی وہ عدد اللہ رب العالمین نے ان اعداد کی قسمیں کھائی۔ فرمایا رات کی قسم جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت ہی بڑی قسم ہے۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فرمایا وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے تھے کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ کیا کیا گیا تھا قوم عاد کے ساتھ؟ آندھی چلی تھی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی تھی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بعد میں ان کے سر ان کے جسموں سے علیحدہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون میخیں ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا،
ایک کسی اونچے تختے کے ساتھ انسان کو کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں پاؤں میں بہت بڑی بڑی میخیں گاڑتا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا رب سمجھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا ہوا، وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے تھے انہوں نے بڑا فساد مچایا تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا گھوڑا برسا دیا۔ بے شک آپ کا رب ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ اور کس گھات میں ہے؟ کب انسان کی زندگی کی مہلت پوری ہو، کب اس کا لکھا ہوا وقت آئے اور کب اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، فرمایا بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اس کو عزت بخشتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین جب خوشحالیاں دے دیتا ہے، عزتیں دے دیتا ہے، ہر خواہش کی چیز عطا کر دیتا ہے، تو فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس سے اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، رزق سے مراد مال تنگ ہو جاتا ہے، کبھی اولاد چھین جائے گی، کبھی شان و شوکت میں کمی آئے گی، کبھی عزت میں کمی آ جائے گی، کبھی جان مال کا نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا پھر ایسا بندہ بول کر کہتا ہے فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے ربی اہانن، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کا کچھ چھین جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی زبان سے کہہ کر سنا، کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غلط کیا، ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ بول کے کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، اللہ بندے کو ذلیل نہیں کرتا بلکہ بندے کے اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص یتیم کی عزت نہیں کرتا، اور فرمایا نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، تم میراث کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا، اور پھر کہتے ہو اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ تم اپنے اعمالوں کا تو جائزہ لو، تم دیکھو تو صحیح تم حقوق العباد کتنے پورے کر رہے ہو، تم حقوق اللہ کتنے پورے کر رہے ہو۔ جب آپ کی اور میری گناہوں کی سزا آئے گی تو ہم اس کو یہ کہنے لگ پڑے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ غلط کیا، یہ اللہ نے ذلیل کر دیا۔ آپ اور میں اپنے اعمال کا جائزہ ہی نہیں لیتے۔ اگر زندگی میں نعمتیں نیچے کو جانا شروع ہو جائے، رک کے سوچنا ہے کہیں میں نے یتیم کو اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا۔ نمبر 2، کہیں میں نے کسی مسکین کو کھانا کھلانے سے جواب تو نہیں دے دی، خود نہیں بھی تھا لیکن کسی اور کے پاس بھیجا کہ نہیں بھیجا۔ 2 چیزیں۔ نمبر 3، کہیں میں نے میراث تو نہیں کھا لی، حرام تو نہیں کھا لیا، کسی کا حق تو نہیں کھا لیا۔ اور پھر آخری چیز، کہیں میرے دل کے اندر مال کی محبت زیادہ بڑھ تو نہیں گئی، جو مجھے اگر ڈاؤن جا رہا ہے، نیچے کو جا رہا ہے تو میں ایسے شرکیہ الفاظ بول رہا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، فرمایا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، وہ اسے کھینچ کر لا دیں گے۔ وہ جہنم، فرمایا اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں فائدہ دے گی؟ نصیحت آج فائدہ دے گی، کل عذاب دیکھ کے نصیحت فائدہ نہیں دے گی، اور بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ بچے کے ہاتھ میں فائنل رزلٹ کی رپورٹ پکڑائی جاتی ہے، بچہ سوچتا ہے کاش محنت کر لیتا۔ کسی کے ہاتھ میں رزلٹ آتا ہے، فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ کاش کچھ کر لیتا، لیکن وہ آئندہ کے لیے کانشیس ہو جاتا ہے۔ ہاں پہلی دفعہ غلط ہوا تھا، اب آئندہ کے لیے کانشیس رہنا ہے، کہیں اب کا رزلٹ خراب نہ ہو جو پہلے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہو گیا۔ لیکن وہ قیامت کے دن جب آپ کو اور مجھے ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا، تب آپ کے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا
کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہاں نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد تو نصیحت فائدہ نہیں دیتی. توبہ کے دروازے، دنیا میں آنے کے دروازے بند ہو چکے. پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا. اے اطمینان والی روح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس دن کہا جائے گا اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو راضی ہے اور پسند کی ہوئی ہے، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. آپ کو اور مجھے جائزہ لینا ہے کہ رمضان میں محنتیں، عبادتیں، کوششیں کر کے نفس مطمئن ہو گیا ہے یا ابھی بھی نفس سے امارہ ہے، ابھی بھی نفس سے لذانا ہے. کہ آپ کا اور میرا نفس ابھی بھی مجھے ہر وقت گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، گناہوں میں ابھی بھی اٹریکشن فیل ہوتی ہے، ابھی بھی ہم بھاگ کے گناہ کر رہے ہیں. تو آپ کو اور مجھے اپنا جائزہ لینا ہے. اگر یہ روح، یہ نفس، یہ جان اگر نیکیاں کر کر کے مطمئن ہو گئی ہے، ایک عجیب اور ایک بڑی عمدہ خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے. اور یقین کیجئے اگر ایسی ہی حالت میں موت آ جائے، اس دن کہا جائے گا اے پاک روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے. جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کو یا تو حد نگاہ تک رحمت کے فرشتے، اس کو جنت کی رونقیں دکھائی جاتی ہیں، یا پھر اس کو حد نگاہ تک عذاب کے فرشتے ہیں جو بڑی خوفناک شکل و صورت والے ہیں، اور وہ اس کی مار مار کے روح نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہم سب کو بھی مطمئن روح عطا فرمائے. اور اس دن اس کو کہا جائے گا بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. تو نے دنیا میں بڑے خاص عمل کیے تھے نا، تو نے دنیا میں بڑے عمدہ عمل کیے تھے، آج تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دینا.